جن ہستیوں کا ہمیں انتظار تھا وہ ہماری نگاہوں کے سامنے جلوہ گر ہے، اور ان کے وجود کے دیدار سے اپنی آنکھیں سیک بھی رہے ہیں، پیاسی آنکھیں ہماری پیاس بجھا بھی رہے ہیں۔ انشاءاللہ بہت ہی تیزی کے ساتھ میں ان کو آواز دوں گا۔ مجھے بھی حکم ہوا ہے کہ زیادہ دیر نہ لیا جائے مائک پر، اور کسی عام کا حکم نہیں ہے بلکہ کسی بڑی ہستی کا حکم ہے۔ لیکن یہ بات تو سچ ہے حضرت کہ کل جہاں کو جمال لکھ دینا، یہ بات سچ ہے کہ کل جہاں کو جمال لکھ دینا۔ میم ہے میم دال لکھ دینا۔ ہماری اسٹیج کے اوپر الحمدللہ بڑے بڑے علماء کرام جلوہ کر رہے ہیں۔ علی جناب الحاج حضرت علامہ مولانا حاجی شرف الدین صاحب قبلہ، اور حضرت اللہ مولانا حاجی احمد علی صاحب قبلہ، اور ذاکر صاحب حضرت اللہ مولانا ذاکر صاحب قبلہ، بہتوں کے میں نام بھی نہیں جانتا، حضرت اللہ مولانا اویس رضا صاحب قبلہ، اور بھی دیگر علماء کرام ہیں۔ میں نام سے واقف نہیں ہوں، زیادہ دن کی ملاقات مجھ سے نہیں ہے۔ ہاں ان میں سے کئیوں کے نام جانتا ہوں، کہو تو گنواؤں، وقت زیادہ ہو جائے گا۔ بس اس بات کو یاد رکھیں کہ کل جہاں کو جمال لکھ دینا۔ میم ہے میم دال لکھ دینا۔ حافظ احمد علی صاحب قبلہ، یاد آئے جب اذان حرم کی، یاد آئے جب اذان حرم کی، کل جہاں کو جمال لکھ دینا۔ میم ہے میم دال لکھ دینا۔ یاد آئے جب اذان حرم کی، آنسوؤں سے بلال لکھ دینا۔ یاد آئے جب اذان حرم کی، یاد آئے جب اذان حرم کی، آنسوؤں سے بلال لکھ دینا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب، آمد ہو رہی ہے۔ آپ حوصلہ بڑھاتے رہیں ہمارے شعراء کرام کا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اب میں ایک شعر پڑھ رہا ہوں، اس شعر پر اگر نہ مچلے تو سمجھ لیجئے گا کہ ابھی عشق سے آپ خالی ہیں۔ نبی کی گرد کف پا بنا دیا ہوتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ! دیکھو یہ نبی کی گرد کف پا کا صدقہ۔ حاجی بھائی دیکھیے گا غور سے، آپ آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں، آخری وقت تک آپ کو چھوٹ دی جا رہی ہے، آپ بالکل بے فکر رہیں، آخری وقت تک میں منتظر رہوں گا آپ کا۔ میں کہہ رہا تھا کہ نبی کی گرد کف پا بنا دیا ہوتا، مجھے مدینے کا ذرہ بنا دیا ہوتا۔ شریف صاحب قبلہ آپ ابھی جا کے آئے غوث اعظم کے دربار میں، لیکن اتنی تو عرض ہم بھی کر سکتے ہیں مدینے والے سرکار کی بارگاہ میں، مجھے نبی کی گرد کف پا بنا دیا ہوتا، مجھے مدینے کا ذرہ بنا دیا ہوتا، اور ادھیڑ کر چمڑی میری اے خالق اکبر، ادھیڑ کر چمڑی میری اے خالق اکبر، نبی کے پاؤں کا جوتا بنا دیا ہوتا۔ ادھیڑ کر چمڑی میری اے خالق اکبر، ادھیڑ کر چمڑی میری اے خالق اکبر، نبی کے پاؤں کا جوتا بنا دیا ہوتا۔ جس کو غوث اعظم سے محبت ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دے یا غوث، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا حسین۔ اب میں شعر پڑھنے جا رہا ہوں، کربلا والوں سے جس کو محبت ہوگی خاموش نہیں بیٹھے گا۔ اسٹیج سے لے کر کے پنڈال کے آخری سیرت تک کے لیے یہ دعوت فکر ہے، کون خاموش رہتا ہے۔ کیمرے والے بھائی یہاں اب کی مرتبہ بلائے گئے ہیں بالوترا کے سرزمین سے، ان کے شکر گزار ہیں کہ یہ ہم سب کی آوازوں کو پورے ہندوستان میں پہنچا رہے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، آپ کی تصویریں بھی آ رہی ہیں۔ ایک بات بتا دوں میں آپ کو، جس وقت یہ کھڑے ہوں گے سب کے چہرے نظر آئیں گے، غور سے مت دیکھیے گا ادھر، ادھر دیکھتے رہیے گا، وہ اچھی تصویر لیتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ دوزخ کو ہر طرح کا گنہگار چاہیے۔ اقبال سننا، دوزخ کو ہر طرح کا گنہگار چاہیے، جنت کو مصطفیٰ کا وفادار چاہیے۔ جنت کو، دوزخ کو ہر طرح کا گنہگار چاہیے۔ فیروز صاحب قبلہ، دوزخ کو ہر طرح کا گنہگار چاہیے، جنت کو مصطفیٰ کا وفادار چاہیے، اور کھلتی ہے بند ہوتی ہے اصغر کی مٹھیاں، 6 ماہ کے علی کو بھی تلوار چاہیے۔ نا یار، علی اصغر سے محبت کرنے والا اتنا دھیرے تو نہیں بولے گا، وہ دیکھو وہ کونا خالی پڑا ہے۔ میں پھر یہ پڑھتا ہوں 2 مصرے، کھلتی ہے بند ہوتی ہے اصغر کی مٹھیاں، 6 ماہ کے علی کو بھی تلوار چاہیے۔ کسی نے کہا تھا کہ ناصران شہ والا میں نہ تھی عمر کی قید، مولانا اویس صاحب خصوصی طور سے
ناصران شہ والا میں نہ تھی عمر کی قید. حافظ احمد علی صاحب حاجی صاحب چلنے والوں سے بھی آگے تھا نہ چلنے والے. ناصران شہ والا میں نہ تھی عمر کی قید, چلنے والوں سے بھی آگے تھے نہ چلنے والے. اور کربلا میں اصغر نے ایڑیاں نہیں رگڑی تھی, پاؤں دکھلائے تھے بیعت کو کچلنے والے. کربلا میں ایڑیاں اصغر نے نہیں رگڑی تھی, پاؤں دکھلائے تھے بیعت کو کچلنے والے. حضرات وقت بڑی رفتار کے ساتھ گزر رہا ہے, مجھے حکم بھی نہیں ہے کہ میں کچھ زیادہ آپ کے سامنے پیش کروں اور زیادہ وقت لیا جائے, اور وقت جتنا زیادہ ہم اچھے طریقے سے استعمال کریں گے ہمارا جلسہ اتنی ہی کامیابیوں کے منازل کو طے کرتا ہوا نظر آئے گا. الحمدللہ اس وقت ہمارے اسٹیج پر پالی کی سرزمین سے اٹھنے والی وہ آواز جس نے ہندوستان بھر کے سنی مسلمانوں کے دلوں کو جیتا ہے اور ان کی سماعتوں میں نبی کی محبت کا پاکیزہ ماحول پیدا کیا ہے اور دلوں میں نبی کی محبت کا جذبہ پیدا کیا ہے, وہ آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. دو شخصیتیں موجود ہیں, علی جناب فیروز صاحب قبلہ و علی جناب شریف صاحب قبلہ. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں, مبارکباد ہماری طرف سے ان دونوں کو اور پورے گاؤں کی طرف سے ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. غوث پاک کا کروڑ فیضان ہے کہ ابھی ابھی یہ غوث اعظم کے روزے کی دیدار سے مشرف ہو کر کے آئے ہیں, دونوں ہاتھوں کو یار اٹھا کے. اتنی چھوٹی بات نہیں ہے یہ, زندگی نکل جایا کرتی ہے غوث پاک کے دیدار کے روزے کو دیکھنے کے لیے, کئی تمنائیں حسرتیں بن کر کے رہ جایا کرتی ہے. اللہ نے ان کو وہ اعزاز بخشا ہے اور وہ اللہ نے ان کے اوپر فیضان کی, غوث اعظم کے فیضان کی بارش کی ہے کہ انہوں نے اس روزے کی زیارت سے اپنی نگاہوں کو منور کیا ہے. اب آئیے حضرات, میں بلا کسی تاخیر کے اسی پالی کی صنعتی سرزمین سے آنے والے ہر سال کی طرح اس سال بھی انشاءاللہ اپنی آواز کی دھومیں مچائیں گے. ہر سال ان کی سماعتوں کو, ان کی آواز کو سنتے رہتے ہیں اور اپنی سماعتوں میں محبتوں کا رس گھولتے رہتے ہیں. میں انہی کی بارگاہ میں, آپ میری مراد سمجھ گئے ہوں گے کہ میری مراد علی جناب فیروز صاحب قبلہ سے ہے کہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طریقے سے گنگنائیں کہ آج نارونا کی سرزمین پر بیٹھے ہوئے یہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ ہم نارونا کے اس مدرسے میں بیٹھے ہیں, انہیں یہ احساس ہو جائے کہ ہم گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں. منقبت غوث اعظم کی ہو تو اس انداز میں ہو کہ نارونا کی یہ جگہ بغداد کی گلیوں میں سے ایک گلی بنتی ہوئی نظر آئے. آئیے اس مداح خیر الانام اور شاعر فصیح اللسان کا استقبال بہترین انداز میں نعرہ تکبیر اور رسالت کے ذریعے کریں. نعرہ تکبیر. دونوں ہاتھوں کو اٹھا گیا, بزرگ ہاتھ اٹھا رہے, نوجوان خاموش بیٹھے ہیں, کتنے افسوس کی بات ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مداح خیر الانام علی جناب فیروز صاحب قبلہ, جشن غوث الورا, علماء اہل سنت, سرزمین نارونا کے سنی مسلمان, حاضرین کرام,